السلام علیکم دوستو، داستان راؤ کے چینل میں خوش آمدید۔ یہ کہانی میرے ایک دوست علی نے مجھ سے شیئر کی۔ لوگوں کو منع کرنے کے باوجود وہ اس مکان میں گیا اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا اس نے مجھ سے شیئر کی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات کا وقت تھا اور شہر کی روشنیاں پیچھے رہ چکی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف خاموشیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی نے آوازوں کو زبردستی قید کر دیا ہو۔ علی ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی سڑک پر چلتا ہوا اس خالی مکان کے سامنے آ کر رک گیا جس کے بارے میں وہ بچپن سے کہانیاں سنتا آ رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ مکان منحوس ہے، یہاں جو بھی گیا رات کے وقت گیا وہ یا تو پاگل ہو گیا یا پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ مگر علی ان باتوں کو فضول سمجھتا تھا۔ وہ خود کو عقل مند اور بہادر سمجھتا تھا۔ اسی کا روح نے اسے آج یہاں لا کھڑا کر دیا تھا۔ آسمان پر بادل اس طرح جھکے ہوئے تھے جیسے اس مکان کو چھپانا چاہتے ہوں۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو درختوں کو سوکھے پتوں کو آپس میں رگڑ کر عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ علی نے ایک گہری سانس لی اور قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہی وہ زنگ آلودہ دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ بغیر کسی آواز کے خود بخود کھل گیا۔ علی ایک لمحے کے لیے چونکا مگر خود کو سنبھالتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک بوسیدہ سی بدبو اس کی نتنیوں سے ٹکرائی۔ دیواروں پر نمی کے نشانات تھے، جگہ جگہ مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے اور فرش پر دھول کی اتنی موٹی تہ جمی تھی کہ اس پر قدم رکھتے ہی نشان بن جاتے تھے۔ علی نے موبائل کے فلیش آن کی مگر روشنی عجیب طرح سے کمزور لگ رہی تھی، جیسے اندھیرا روشنیوں کو نگل رہا ہو۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مگر اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ سب وہم ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھا تو دور سے کسی کے چلنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ننگے پاؤں فرش پر چل رہا ہو۔ علی رک گیا، سانس روک کے کان لگا کر سنا۔ آواز بند ہو گئی۔ اس نے ہمت جمع کر کے اگلے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہاں ایک پرانا جھولا لٹک رہا تھا جو خود بخود ہل رہا تھا، حالانکہ کمرے میں ہوا تک نہ تھی۔ جھولے کی چرچراہٹ اس کے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ اسی لمحے اسی کسی نے ہنسنے کی مدھم سی آواز سنائی دی، ایسی ہنسی جس میں خوشی نہیں بلکہ اذیت تھی۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے زور سے کہا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ پھر اچانک ایک سرگوشی اس کے کان کے بالکل پاس آئی۔ علی، اس کا اپنا نام۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹا، پسینہ اس کی پیشانی پر آ گیا۔ اس نے تیزی سے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر مرکزی دروازہ بند تھا۔ اس نے زور زور سے دھکا دیا مگر دروازہ ایسے جڑا ہوا تھا جیسے دیوار بن گیا ہو۔ اب اسے صرف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اکیلا نہیں، ہر کمرے سے اس کے قدموں کی آوازیں واپس آ رہی تھی، جیسے کوئی اس کی نقل کر رہا ہو۔ وہ جس طرف جاتا سامنے کوئی نہ کوئی سایہ سرک جاتا اور اسی طرح دیواروں پر لگی پرانی تصویریں کی آنکھیں اسے گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تصویر میں ایک بوڑھی عورت تھی جس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ اچانک اس تصویر کی آنکھیں ہلی اور اس کے ہونٹ تھوڑا سا کھلے۔ علی کی چیخ گلے میں ہی اٹک گئی۔ وہ بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف گیا۔ سیڑھیاں چرچراتی تھی جیسے کسی کی وزن سے ٹوٹ جائیں گی۔ اوپر پہنچ کر ایک لمبا سا لان نظر آیا جس کے آخر میں ایک دروازہ تھا۔ لون میں چلتے ہوئے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین نرم ہو گئی ہو، جیسے وہ کسی زندہ چیز پر چل رہا ہو۔ اچانک دیواروں سے آوازیں آنے لگی، رونے کی، سسکنانے کی، چیخنے کی، سب ایک ساتھ۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے مگر آوازیں اس کے اندر گونج رہی تھی۔ وہ آخری دروازہ تک پہنچا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہاں ایک پرانا آئینہ لگا ہوا تھا۔ علی نے آئینے میں دیکھا تو اس کا عکس نہیں بلکہ اس کے پیچھے کئی سائے کھڑے تھے جن کے چہرے بگڑے ہوئے تھے، آنکھیں خالی تھی اور سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ آئینے سے ایک آواز آئی، یہ مکان خالی نہیں، یہ ہماری قبر ہے۔
علی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس علاقے میں برسوں پہلے ایک آگ لگی تھی جس میں ایک پورا خاندان جل کر مر گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کی روحیں یہاں قید ہو گئی ہیں۔ اب علی کو سچ سمجھ آ رہا تھا۔ وہ گڑگڑایا، معافیاں مانگی، مگر دیواروں سے کہہ گوجنے لگے۔ اچانک اندھیرا اس پر ٹوٹ پڑا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کی روح کھینچ رہا ہو۔ سانس بند ہونے لگا، پھر ایک زوردار چیخ اور سب کچھ خاموش۔ جب علی کی آنکھ کھلی تو وہ مکان کے باہر سڑک پر پڑ رہا تھا۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، مکان بالکل عام سا لگ رہا تھا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ علی ہانپتے ہوئے اٹھا اور بھاگتا ہوا وہاں سے نکل گیا، مگر اصل خوف تب شروع ہوا جب اس نے آئینے میں دیکھا کہ اس کے پیچھے اب بھی وہ سائے کھڑے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کے کان میں وہی سرگوشی آئی، تم ہمیں دیکھ چکے ہو، اب ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور تب سے علی کبھی اکیلا نہ رہا۔